میری آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو فلسطین کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ ملیں گی، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے فلسطین میں کی جانے والی درندگی کے خلاف کچھ اداکار احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کچھ ترک اداکار اسرائیل کا نام لینے سے ڈر رہے ہیں۔ کچھ اداکار نیوٹرل ہیں، جبکہ بہت کم ایسے ہیں جو بڑی دلیری کے ساتھ اسرائیل کا نام لے کر اس کے لیے عملی مدد میں بھی آگے ہیں۔ تو یہ کون سے اداکار ہیں، اس بارے میں جانیں گے، اور اس کے علاوہ فلسطین میں جاری جنگ کے حوالے سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ خبریں آج کی ویڈیو میں موجود ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اور ناظرین اکرام، ویڈیو کا آغاز میں یہاں اس بات سے کروں گا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسے دور میں موجود ہیں جب ہم نے اور ہمارے مسلمان بچوں نے وہ وقت دیکھا کہ دنیا کی 48 ممالک کی افواج سمیت افغانستان پر چڑھ دوڑنے والا ملک امریکہ ذلت امیز شکست کھا کر افغانستان سے دم دبا کر بھاگ نکلا، اور ٹوٹی جوتیوں اور پھٹے کپڑوں میں ملبوس طالبان نے اپنے محدود اسلحے سے اس سپر پاور کا مقابلہ کیا اور انہیں کیا ہی خوب سبق سکھایا۔ ملک افغانستان سے یہ سپر پاور اس طرح نکلی جس طرح وہ اسلام کے لوگوں سے شکست کھا کر بھاگی تھی، اور اس طریقے عہد کے بعد اب ایک اور وقت یہ امت اور اس کے نئی نسل دیکھ رہی ہے کہ کس طرح مٹھی بھر فلسطینی قبلہ اول کی حفاظت اور سوئی ہوئی امت کو جھنجھوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بیت المقدس کو یہودیوں کا ہم سے پہلے وطن رہا ہے تو مسلمان اسے کیوں نہیں دے دیتے؟ جو لوگ صرف سینوں کو یہودیوں کا وطن اور ان کا حق سمجھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بات کلیئر کرنا نہایت ضروری ہے کہ دنیا میں جس جگہ چاہے کوئی دیر کے لیے ہی صحیح اسلام کا نظام اور حکومت قائم ہے جائے تو وہ جگہ دارالاسلام بن جاتی ہے، اور اگر اسے کفار کسی وقت چھین لیں تو اسے واپس لینا واجب ہو جاتا ہے۔ فلسطین پر 1200 سال تک اسلام کا قبضہ رہا ہے تو یہ اب مسلمانوں کا وطن ہے، نہ کہ یہودیوں کا۔ اور فلسطین یہودیوں کے حوالے نہ کرنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن شریف جن لوگوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھ رکھا ہے وہ جانتے ہو گئے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے تمام مذاہب کے ماننے والوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اگر وہ نیکوکار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں حکومت دے گا۔ مثال کے طور پر ان یہودیوں کو اجازت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے سرزمین کردار یعنی فلسطین دینے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے یہودیوں کی نافرمانی کی سزا بھی یہی تھی کہ انہیں ان کے وطن سے نکال دیا گیا تھا اور غلام بنا لیا گیا تھا، اور اسرائیل بننے سے پہلے تک ان کی یہی حالت تھی۔ تو یعنی کہ نئے گروہ کو زمین میں حکومت ملنا اللہ کا یہ نام ہے، اور آخری نبی آنے کے بعد یہودیوں کا مذہب ویلنٹ نہیں رہا، تو اب صرف اسلام کو یہ حق حاصل ہے کہ اسلام کی حکومت زمین پر قائم ہو اور اس کا عالمی نظام چلے۔ تو اس لیے فلسطین فلسطینیوں کا حق نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کا حق ہے۔ اور ناظرین اکرام، جیسا کہ فلسطین کے حالات اب لوگوں کے سامنے ہیں، تو جو لوگ عثمان کے اس ہفتے آنے والی قسط کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا ملتوی ہو گئی ہے یہ قسط، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین کے اہل اسپتال پر بمباری کے بعد ہونے والی تباہی اور شہادتوں کے بعد کسی ڈرامے کی سوچ رہی ہوگی، تو ترکی نے فلسطینیوں کی دکھ میں شامل ہونے کے لیے اس واقعے کے بعد 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا، اور ابھی یہ ڈرامہ اگلے ہفتے دکھایا جائے گا۔ اور ناظرین اکرام، فلسطینی علاقوں پر بمباری اور اس کے بعد ہونے والے تباہی اس قدر شدید ہو رہی ہے کہ ترک اداکار بھی چیخ اٹھے اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اسرائیل کے خلاف احتجاج اور اس تباہی پر افسوس کے پیغامات سے بھر گئے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہاں میں آپ لوگوں کو کلیئرلی بتاؤں گا کہ 3 اداکاروں نے صرف زبانی کلامی افسوس کا اظہار کیا، اور کون سے اداکار کھلا اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور کون سے اداکار صرف نیوٹرل ہیں۔ تو یہاں سب سے پہلی مثال تو اداکار جلال ال کے لیے لے لیں، جو کہ دہر اور کرولوشیسمان میں عبدالرحمن غازی بنے تھے، تو وہ اس معاملے میں بہت ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے اپنی انسٹاگرام اکاؤنٹ پر غزہ کے اسپتال کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اسرائیل بس بہت ہو گیا، اور لکھا کہ دنیا خاموش ہے، جنوب کنونشن کہاں ہے اقوام متحدہ، کہاں انسانیت کے محافظ؟ اور انہوں نے مسلم امت سے سوال کیا کہ تم کہاں ہو، دنیا کی امیر ترین مسلم ریاستیں کہاں ہیں؟ اس نسل کشی کو روکنے کا کب کہو گے؟ کیا تم اس کام سے ڈرتے ہو جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے؟ اور جلال ال کی طرح اس وقت بہت سے دیگر اداکاروں نے انسٹاگرام پر باقاعدہ فلسطینی لوگوں پر اڑنے والے مظالم اور بمباری کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے۔
جن میں جلال ال کے علاوہ اسماعیل حقی اور اسماعیل حاجی اوگرو قابل ذکر ہیں۔ اسماعیل حقی کی تو آپ لوگ سمسا چاوش کے طور پر یاد رکھے ہوئے ہیں، اور اسماعیل حاجی اوگلو وہی ہے جو کہ محمد قتل ہمارے میں علی سکول بنے تھے، اور یہ دونوں اداکار مسلسل اپنی سٹوریز میں جرنل کی طرح اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کریں۔ لیکن کچھ تو اداکار ایسے بھی ہیں جنہوں نے اسرائیل کا نام لینے سے گریز کیا اور نیوٹرل رہتے ہوئے اس ظلم پر احتجاج اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ازگے طور اور اس کی بیوی نے کہا کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں، مجھ سے تو تصویریں بھی نہیں دیکھی جا رہی، جبکہ سب سے زیادہ منافقانہ قسم کا بیان ایگن التان کی طرف سے آیا ہے، جنہوں نے اپنی سٹوری میں یہ لکھا کہ مذہب، زبان اور نسل کی پرواہ کیے بغیر معصوم لوگوں کی جانیں جانا ناقابل قبول ہے۔ شہریوں پر حملے فوراً بند ہونے چاہیے، امن ہمیشہ سے پہل ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ ہومیوپیتھک قسم کا احتجاج تھا جو ایگن التان کی طرف سے دیکھنے میں آیا، یعنی کہ ان میں فلسطین لکھنے کی بھی ہمت نہ ہوئی، اور شاید ان کے شہریوں سے مراد وہ اسرائیلی شہری ہیں جو فلسطینیوں کو ان کی آبائی زمینوں سے بے دخل کر کے غاصبانہ طور پر یہاں قبضہ کیے ہیں، اور پتہ نہیں ایگن التان مسلمانوں اور اللہ کے دشمن یہودیوں کے درمیان کس عمل کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کی سٹوری کے بعد عرب مداح کافی ناراض تھے۔ ایگن التان اگر یہ لکھنے کی بجائے چپ ہی رہتے تو بہتر تھا۔ اور ناظرین اکرام، ترک اداکاروں کا کیا گلہ کریں، ابھی تک تو طیب اردوان، جن کے بارے میں کچھ یوٹیوبر یہ ویڈیو بنا کر تھک گئے کہ وہ 2030 میں خلافت دوبارہ قائم کرنے والے ہیں، کیونکہ معاہدہ لوزان 2030 میں ختم ہو جائے گا۔ تو خلافت کہاں ہے اور لوزان معاہدے کی اصلیت اور اہمیت، اور 2030 میں اس معاہدے کے سال مکمل ہونے کے بعد ترکی کے کیا حالات ہوں گے، اس بارے میں میں نے 3 سال پہلے یہ ویڈیو بنائی تھی جو آج میرے چینل پر موجود ہے، اور میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں۔ طیب اردوان نے تو اب تک ایک فوجی تک فلسطین نہیں بھیجا اور عرب ممالک کی طرح خاموش ہے۔ ارمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں چونکہ ان کا اپنا مفاد تھا، اس لیے وہاں فوراً فوجیں بھیج دی گئیں۔ ویسے اس جنگ میں بڑے بڑے چہروں سے نقاب اتار دیے ہیں۔ ایک طرف انجینئر مرزا جو کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جنگ میں وہ ہوتے تو وہ تلوار لے کر حضرت علی کی فوج میں سب سے آگے ہوتے، لیکن اس جنگ کے بعد انہوں نے اسرائیل، اس کے کی ٹیکنالوجی اور اس کے غضب سے مسلمانوں کو اتنا ڈرانے کی کوشش کی کہ عامر حق بھائی کو لائیو سٹریم کرنی پڑی، جس میں انجینئر مرزا کی تمام حقیقت واضح کر دی ہے۔ آپ لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، آپ لوگوں کو بہت علمی معلومات ملیں گی۔ اوپر نظر آنے والی ویڈیو آئی بٹن پر کلک کر کے آپ لوگ اس ویڈیو پر جا سکتے ہیں، جبکہ اسی ویڈیو کا لنک میرے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ اور ناظرین اکرام، آخر میں 2 اہم خبریں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جن میں سے پہلی خبر یہ ہے کہ یو ایس سینٹرل انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر اور عراق حملے میں امریکہ کے ہیرو امریکی جنرل ڈیوڈ پیٹریوس نے اسرائیلی فوج کو خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ میں زمینی فوجی کارروائی کرے گا تو اسرائیل اس دوران ایسی سچویشن کا سامنا کرے گا جیسے امریکی فوجیوں نے صومالیہ میں 1993 میں کی تھی۔ اسرائیل کو اس جنگ کے لیے 20 سال چاہیے۔ اور آپ لوگوں کے لیے آخر میں دلچسپ خبر کہ کچھ بھارتی ہندو ڈاکٹرز بحرین میں فلسطینیوں کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں سوشل میڈیا پر جنگ لڑ رہے تھے، تو بحرین کے سوشل میڈیا پولیس نے ان کی شناخت کر کے انہیں بھارتی پورٹ کر دیا ہے تاکہ وہ وہاں جا کر آرام سے اسرائیل کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکے اور اس کے حق میں مہم چلا سکے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آئندہ بھی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچے۔